السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ اور استغفار کو قبول فرماتے ہیں تو پھر اس کی قبولیت کا علم ہمیں کیسے ہوگا کہ اب ہماری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بحیثیت انسان ہونے کے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے جسے توبہ اور استغفار کا نام دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تانبے کو لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا کہ زنگ اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے تو وہ استغفار ہے۔ تو استغفار جو ہے یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ تو بحیثیت انسان ہونے کے ہم سے جب بھی گناہ ہو جائیں تو ہم دل سے اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو ہم سے جب بھی گناہ ہو جائیں تو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم توبہ اور استغفار کرنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے، پھر ایسی توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ؟ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے، جو شخص توبہ اور استغفار کرتا رہے تو پھر اسے گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ وہ دن میں 70 مرتبہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو تمام بنی آدم جو ہیں یہ خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائیں تو ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، بے شک اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، گناہ کر کے، چھوٹے گناہ کر کے، بڑے گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، تمہارے سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے یہ بہت وسیع ہے۔ تو استغفار کے قبول ہونے کی علامت، استغفار کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بندے سے گناہ ہو جانے کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور اللہ کی رحمت سے بھی مایوس نہ ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ اور استغفار کو قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھیں کہ بے شک میرا پروردگار میری توبہ اور استغفار کو قبول فرمانے والے ہیں، میرا پروردگار میرے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ سے اچھی امیدیں لگائیں، ہم سے جب بھی گناہ سرزد ہو جائیں تو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو ہم اللہ کے آگے جھکیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ ورنہ شیطان جو ہے یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان کو خدا کے راستے سے دور کر دیں۔ جب ایک بار وہ انسان کو خدا کے راستے سے بھٹکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اگلی چال ہوتی ہے کہ اس انسان کو خدا کی رحمت سے بھی مایوس کر دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی امید دلائی ہے تو وہ اس کی رحمت ہے۔ تو ہم سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائیں تو ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں۔ تو یہ ساری چیزیں استغفار کی قبول ہونے کی علامتیں ہیں۔ اسی طرح استغفار کے قبول ہونے کی ایک اور بڑی علامت یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ شیطان نے
اللہ رب العزت سے فرمایا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جواب دیا کہ میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے تب تک میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ استغفار کے قبول ہونے کی علامتیں ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ کچھ علامتیں ہیں استغفار کے قبول ہونے کی۔ اس کے علاوہ استغفار جو ہے یہ تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور ہر غم سے دوری پیدا فرمائیں گے، اور پھر اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو مشکلوں سے نکالتی ہے، انسان کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ استغفار کے ذریعے انسان اپنے پروردگار کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ استغفار کے ذریعے انسان اپنے پروردگار سے جڑتا ہے۔ تو ہم خاص کر استغفار پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ روزانہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو بہت ہی آسان استغفار ہیں، روزانہ 300 مرتبہ ضرور پڑھنے کا اہتمام کریں، پھر انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کریں۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔